اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے جس میں آپ مسلمان کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ مسلمان کون ہے تو آپ مسلمان اپنے انداز میں بیان کریں گے، جی مسلمان یہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسلمان کو دیکھ لیں کہ آپ کیسے مسلمان کہہ رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ المسلمو، اب ذرا تھوڑا سا نوٹ کریں، المسلمو مرفوع بھی ہے اور معرفہ بھی ہے۔ تو معرفہ مرفوع جو ہے وہ مبتدا بنتا ہے۔ یہ حدیث میں اس لیے آج آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ جملہ اسمیہ نہ بھول جائیں۔ تو مبتدا المسلم اور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان امن میں ہو، محفوظ ہو، یہ مسلمان ہے۔ آپ جتنے مرضی بڑے مسلمان ہیں، اگر آپ کی زبان سے یا آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ ہوتے رہے مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسلمان کی ڈیفینیشن پہ آپ پورا نہیں کرتے۔ یہاں پر دو چیزوں کا خاص طور پہ آپ نے ذکر فرمایا، ایک زبان کا اور ایک ہاتھ کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے یہ دو چیزیں استعمال نہیں کرنی، باقی آپ ٹھڈے مارتے رہیں کسی کو، نہیں۔ یہ دو ہاتھ اور زبان اس لیے ذکر فرمائے کہ ہاتھ جو ہے اس سے طاقت کا اظہار ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، چاہے وہ قلم کے ذریعے کیوں نہ ہو، ایسے ہی ہے۔ اور اگر آپ ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے، آپ اتنے کمزور ہیں، تو زبان تو آپ کی اپنی ہے نا۔ اور ہم زبان استعمال کرتے ہیں جی، کیونکہ ہاتھ تو ہم استعمال کر نہیں سکتے۔ لیکن بہرحال سادہ سی باتیں ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جی، نہ تو آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچنی چاہیے اور نہ آپ کے ہاتھ سے۔ اب ہاتھ میں آپ کے بہت کچھ ہے، ہاتھ میں آپ کے قلم بھی ہے، ہاتھ میں آپ کے گاڑی کا سٹیئرنگ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ کے کسی بھی عمل سے کوئی دوسرا مسلمان پریشان ہو رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو آپ پڑھ لیں نمازیں، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن مسلمان نبی کے صرف کی بتائی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق آپ قرار نہیں دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے کا بتایا ہو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ فعلیہ کل ہم نے شروع کیا تھا جی۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب بھی کوئی فعل ہوتا ہے اس کا فاعل آپ نے ضرور تلاش کرنا ہے کہ وہ کون ہے۔ ہم نے فعل ماضی کی جو گردان کی اس کے 14 جملہ فعلیہ بنے تھے، اور ہر جملہ فعلیہ کا ایک فاعل تھا، اور وہ فاعل ضمیر کی صورت میں موجود تھا، پروناؤن کی صورت میں موجود تھا۔
بس میں آپ کے سامنے ایک گردان کرتا ہوں. اسی حدیث کا لفظ ہے سلمہ. سلیمہ. تو آپ کو یہ پتا ہے کہ عربی زبان میں تقریباً ہر فعل کے لیے 3 روٹ لیٹرز استعمال ہوتے ہیں, اور فعل ماضی میں آخری حرف پر زبر ہی آتی ہے, چاہے ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسو وائس ہو. پہلا حرف اگر ایکٹیو وائس ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے, لہٰذا وہ 2 چیزیں آپ کو مل گئی. درمیان والے حرف کی حرکت عرب نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, وہ کبھی اس پہ زبر لاتا ہے, کبھی زیر لاتا ہے, کبھی پیش لاتا ہے. جب ایک دفعہ ہم اس سے سن لیں گے زبر زیر پیش لاتے ہوئے, پھر دوبارہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. تو سین, لام اور میم یہ 3 روٹ لیٹرز ہیں جو کہ سلامت رہنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, محفوظ رہنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور درمیان والا حرف زیر کے ساتھ ہے. تو سلمہ وہ محفوظ ہوا, وہ محفوظ رہا, وہ سلامت رہا, اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سلمہ کا فاعل کون ہوگا؟ ہوا. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہوا اس کا فاعل ہے. جب آپ نے اس سے دوسرا جملہ بنانا ہے تو اس کے آخر میں ایک الف ایڈ کر لیں گے, وہ بن جائے گا سلیمہ. سلیمہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 سلامت ہوئے. ہما اس کا فاعل ہے جو الف سے آپ پہچان رہے ہیں. تیسرا لفظ گردان کا بنے گا سلیمو. ہم اس کا فاعل ہوگا جو آپ واو سے پہچانیں گے. اس کے بعد مونس کی طرف آئیں گے, سلیمت. تا بتا رہی ہے کہ مونس ہے, اور ہی اس کا فاعل ہے جو کہ انڈرسٹوڈ ہے. سلیمتا. ہما مونس اس کا فاعل ہے, اور تا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور چھٹا جو لفظ ہم نے یا جملہ بنانا ہے یا گردان کا سیحہ کہہ لیں اسے بنانا ہے, اس میں آخری حرف کو ساکن کرنا ہے. تو سلم کی آواز آپ کو آئے گی سلم, اور نون زبر نہ لگا دینا ہے, سلمنا. یہ ہنہ فاعل کو ذکر کر رہا ہے جس کا نون آپ پہچان کر ہنہ کو فاعل بتا سکتے ہیں. اب جو سلم کی آواز آئی تھی وہ اینڈ تک چلے گی, اور اس سلم کے ساتھ تا, تما, تم, تی, تما, تنا, تو, نا لگا دینا ہے. تو گویا سلمتا, سلمتما, سلمتم, سلمتی, سلمتما, سلمتنا, سلمتو, سلمنا. تو یہ جو 14 جملہ فعلیہ آپ نے کیے یا گردان کے 14 لفظ آپ نے سنے یا لکھے یا بولے, ان کا ایک فاعل ہے, اور وہ فاعل پروناؤن یعنی ضمیر کی صورت میں. ٹھیک ہو گیا. تو جملہ فعلیہ پھر ایک مرتبہ کہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو, اور جب بھی فعل آئے گا اس کا فاعل ضرور ہوگا. فاعل مرفوع ہوتا ہے, حالت رفع میں ہوتا ہے, لہذا ہم نے یہ ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا اور نحنو کو فاعل مانا, اور ان کو پہچانا کہ یہ کس طرح سے ہم پہچان سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ میں آپ کے سامنے چند جملے لکھ رہا ہوں, آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ان جملوں کو ٹرانسلیٹ کریں, لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ اس کا فاعل کون ہے. ٹھیک ہے, فاعل کون ہے, کیونکہ جملہ فعلیہ لکھوں گا میں. تو پہلا جملہ فعلیہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں, شربو. آپ نے 2 باتوں کا جواب دینا ہے. ایک بات یہ کہ اس جملہ فعلیہ میں فعل کیا ہوا ہے, اور دوسرے اس جملہ فعلیہ کا فاعل کون ہے, یعنی وہ فعل کس نے کیا ہے, اسے فاعل کہتے ہیں نا. جی محبوب صاحب, اس میں کیا کام ہوا ہے؟ اس میں ان سب نے پانی پیا ہے, اور اس کا جو پانی ہے ہی نہیں, شربو پیا ہے. ہاں جی, پیا ہے صرف. ٹھیک ہے, اور اس کا جو اس میں پینے کا کام ہوا ہے, اور وہ ہوم ہے, اور ہوم اس کا فاعل ہے. اور آپ نے ہوم کو کہاں سے پہچانا؟ واو سے. واو سے آپ نے اس کو پہچانا کہ یہ ہوم تھا, جو ہم واو کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ.
کلیئر ہو گیا جی. نیکسٹ کون پہچانے گا جناب؟ آپ کے سامنے جملہ فعلیہ آیا جی ظلمنا. آپ بتائیے اس میں کیا کام ہوا اور کس نے کیا؟ ظلم ہوا ہے، ہنہ نے کیا. ٹھیک ہے، تو ترجمہ بھی کر دیں. جی جی، ان سب مؤنث نے ظلم کیا. ماشاءاللہ جی. جی آپ پہچانیں گے. آج آپ کے لیے ایک نیا فعل، کاف تا با لکھنے کے لیے روٹ لیٹرز آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جملہ فعلیہ ہے جی کتبنا. ہاں جی، میں نے بتا دیا کس کام کے لیے آتا ہے، وہ تو پتہ چل گیا. آپ کس نے کیا ہے؟ اس کا فاعل کون ہے؟ نحنو اس کا فاعل ہے. ماشاءاللہ. ترجمہ کر دیں. پورا جملہ فعلیہ کا ترجمہ کریں نا. ہم سب نے لکھا. ہم نے لکھا، ہم سب نے لکھا، یا ہم دو نے لکھا، کیونکہ کتبنا ایک ہی ہوتا ہے نا، مثنیٰ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی. کلیئر ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ بات کلیئر ہو گئی ہے جی. جی نصرہ کیا ترجمہ ہوگا جی؟ جی کس نے ہوا. تو نصرہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس نے مدد کی. اس نے مدد کی، ہی ہیلپڈ، اس نے مدد کی. اب ہم جملہ فعلیہ کو ذرا ایک سٹیپ آگے لے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا جی اس نے مدد کی، تو یہ جو اس تھا یہ فاعل تھا اور پروناؤن تھا. اب میں جملے کو کچھ اس انداز سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں جی زید نے مدد کی. زید نے مدد کی. میں کہنا چاہتا ہوں جی مریم نے مدد کی. ٹھیک. میں کہنا چاہتا ہوں دو لڑکوں نے مدد کی. میں کہنا چاہتا ہوں دو لڑکیوں نے مدد کی. میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں نے مدد کی. میں کہنا چاہتا ہوں عورتوں نے مدد کی. فالو کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یعنی رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ اب جو فاعل میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ پروناؤن نہیں بول رہا. ایسے ہی ہے نا؟ کیوں جی؟ زید نے مدد کی، زید کوئی پروناؤن ہے؟ ناؤن ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی دو لڑکوں نے مدد کی، دو لڑکے ناؤن ہے کہ پروناؤن ہے؟ ناؤن ہے. عورتیں ناؤن ہے پروناؤن ہے؟ ناؤن ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو گویا ہمارا جملہ فعلیہ تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہے. یعنی اب ہم جملہ فعلیہ میں فاعل کو ایز اے ناؤن یوز کریں گے. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ میں فاعل ہم ایز اے ناؤن یوز کریں گے، کیونکہ جب ہم نے گردان کی تو فاعل ہمارا ایز اے پروناؤن تھا 14 کے 14 جملوں میں. اب جو اصل کام کرنے والا ہے نا وہ یہ ہے کہ اچھی طرح نوٹ کر لیں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا تو آپ سمجھے ماہر ہیں جملہ فعلیہ کے. جو میں کہنے لگوں اگر یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ فاعل کو ایز اے ناؤن مینشن کرنا چاہتے ہیں نا، جب بھی آپ فاعل کو ایز اے ناؤن مینشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ باؤنڈ ہیں، آپ ریسٹرکٹڈ ہیں گردان میں سے صرف جملہ نمبر 1، لفظ نمبر 1 اور لفظ نمبر 4 کے. لفظ نمبر 1 میں نے لکھ دیا آپ کے سامنے نصر، اور لفظ نمبر 4 کیا ہے؟ نصرت. جب فاعل پروناؤن ہے تو آپ آزاد ہیں، پوری گردان یوز کریں. لیکن جب آپ فاعل کو ایز اے ناؤن یوز کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے کہا جی زید نے مدد کی، مریم نے مدد کی، تو اب آپ ریسٹرکٹڈ ہیں صرف گردان میں سے نمبر 1 اور نمبر 4 کے. ٹھیک ہے. نمبر 1 اور نمبر 4 کے. اس کے علاوہ آپ کوئی استعمال نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ کوئی استعمال ہی نہیں کر سکتے. تو آسان نہیں ہو گیا کام؟ جیسے ہی فاعل آپ کا ناؤن ہوا، آپ پوری گردان استعمال ہی نہیں کر سکتے. آپ صرف یا تو خانہ نمبر 1 کا لفظ استعمال کریں گے یا خانہ نمبر 4 کا لفظ استعمال کریں گے. اور ماشاءاللہ اتنے ذہین تو آپ ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 1 کس کے لیے کریں گے اور 4 کس کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے نا؟
تو 1 آپ اس کے لیے کریں گے اگر آپ کا فاعل مذکر ہوگا، اور 4 آپ اس کے لیے کریں گے جب آپ کا فاعل مؤنث ہوگا. کلیئر ہو گیا نا؟ اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا زید نے مدد کی تو میں نے نصرہ استعمال کیا اور آگے زید کو مرفوع شو کر دیا، تو میرا جملہ بن گیا جی نصرہ زیدن، جس کا مطلب ہے زید نے مدد کی. ٹھیک ہے؟ میں کہنا چاہتا تھا مریم نے مدد کی، تو مریم ناؤن ہے، میں باؤنڈ ہوں 1 اور 4، تو مریم مؤنث ہے تو میں 4 استعمال کر لوں گا اور میں کہوں گا جی نصرت اور آگے مریم کو مرفوع رکھ لوں گا، یہ جانتے ہوئے کہ مریم غیر منصرف ہے، یہ جانتے ہوئے کہ مریم غیر منصرف ہے، یعنی مریم ڈبل حرکت نہیں قبول کرتی. کلیئر ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ. اگر کلیئر ہو گیا تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی زید اور حامد نے مدد کی، زید اور حامد نے مدد کی. پہلے میرے اس بات کا جواب دیں کہ فاعل ناؤن ہے یا پروناؤن ہے؟ ناؤن ہے. جب ناؤن ہے تو میں گردان میں سے کون کون سا لفظ استعمال کر سکتا ہوں؟ پہلا اور چوتھا. زید اور حامد مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر، تو کون سا کروں گا؟ پہلا، اور آگے زید اور حامد کو مرفوع لکھ دوں گا. تو نصر زید و حامد. کلیئر؟ ٹھیک ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں مریم اور زینب نے مدد کی، تو میں کہوں گا نصرت مریم و زینب. ٹھیک ہو گیا. میں کہنا چاہتا ہوں زید، حامد اور محمود نے مدد کی، فاعل ناؤن ہے. جب ناؤن آ گیا تو میں باؤنڈ ہوں 1 اور 4 پہ، میں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا استعمال. آپ کا دل کر رہا ہو کہ جمع والا استعمال کرنے کو، ہے نا؟ تو آپ کے دل کی نہیں ماننی ہم نے بھی نہیں کر سکتے جس طرح اس میں مسنہ آتا ہے نا سر. بالکل بالکل نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. ہم باؤنڈ ہیں، جیسے فاعل ناؤن آ گیا ہم باؤنڈ ہیں گردان میں سے 1 اور 4 استعمال کرنے پر. یہ جملہ فعلیہ کا سب سے اہم قاعدہ ہے. اگر سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے. تو میں کہوں گا جی نصر زید و حامد و محمود. اسی طرح اگر مریم زینب کے ساتھ فاطمہ بھی شامل ہو جائے تو نصرت ہی رہے گا. ٹھیک ہے؟ نصرنا نہیں ہو جائے گا. سمجھ آ گئی نا بات؟ کلیئر؟ چلے ماشاءاللہ. اب آپ نے اس کو پریکٹس کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو سکھاتا ہوں. نہیں جی، فعل ہم استعمال کرتے ہیں جی ذہبہ. ذہبہ کی گردان سے آپ کو پوری گردان آتی ہے. ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت، یہ پہلی ہماری گردان ہے. تو پہلی چیز انسان کو نہیں بھولنی چاہیے، ذہبہ کی پوری گردان آپ کو آتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جی وہ گیا تو آپ نے کہہ دیا جی ذہبہ. میں نے کہا مسلمان گیا. اب مسلمان ناؤن ہے یا پروناؤن ہے؟ ناؤن ہے نا، تو میں ذہبہ ہی لگاؤں گا کیونکہ مذکر ہے، اور آگے میں مسلمان کو المسلم کے طور پہ مینشن کر دوں گا. ذہب المسلم، ذہب المسلم، مسلمان گیا. فاعل تھا 2 مسلمان. المسلم کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ المسلمانی. میں کہنا چاہتا تھا 2 مسلمان گئے، تو 2 مسلمان مجھے پتا ہے المسلمانی ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں نا. اب میں فعل کون سا لگاؤں گا؟ 2 مسلمان ناؤن ہے یا پروناؤن ہے؟ ناؤن ہے، تو کون سا لگاؤں؟ ذہبہ. دوسرا تو میں لگا ہی نہیں سکتا کوئی.
ज़हबल मुस्लिमानी, ज़हबल मुस्लिमानी। अब आपको ज्यादा कंफ्यूजन ये हो सकती है कि सर आपने तो कहा था कि फाइल मरफू होता है, ठीक है ना, ये लिखा भी हो आपने, तो ये फाइल तो मरफू नहीं है। हाँ जी, बस ये पक्का हो गया तो समझे अरबी आ गई आपको, आनी मरफू ही है। ठीक, अल मुस्लिमू अल मुस्लिमानी जमा क्या होगी? अल मुस्लिमूना। अगर मुसलमान गए मैं कहना चाहूं तो नाउन है, मेरे पास लफ्ज सिर्फ यही इस्तेमाल करने की इजाजत है, मैं कहूंगा ज़हबल मुस्लिमूना, ज़हबल मुस्लिमूना। क्लियर? माशाल्लाह। फाइल में बनाकर लाना चाहता था अल मुस्लिमाह को, अल मुस्लिमाह को। तो पहली बात यह कि फाइल की इराबी हालत क्या होती है? मरफू। तो मैं अल मुस्लिमा को मरफू रखूंगा। मरफू कैसे आएगी? वो वाहिद की मरफू पेश के साथ आती है अगर अल लगा हुआ तो, अल मुस्लिमा तू। अब इसलिए फेल कौन सा लगाऊं? ज़हाबत, ज़हाबत। अब यहां पर एक पॉइंट आपने याद करके इसको पढ़ना है, क्योंकि पॉइंट आपको मैंने बताया हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि किस किस को याद है। ज़हाबत में आप ता पे रुक गए और आगे लाम भी साकिन है। ऐसी सिचुएशन पहले भी हमारे सामने आई थी, तो मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपने किस तरह इसको पढ़ना है। किस किस को याद है? एक याद है, एक याद है, ठीक है ना, एक याद है, क्योंकि मैंने सवाल किया किस किस को याद है, उसका एक ही जवाब आया। जी महबूब साहब, कायदा यह है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो जेर देके आगे पढ़ा जाता है। ज़हाबतिल मुस्लिमातु, ज़हाबतिल मुस्लिमातु। ठीक हो गया जी, सही। अब अल मुस्लिमा का मुसन्ना क्या है जी? अल मुस्लिमातानी मरफू, और जमा क्या है? अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमातु। ठीक है, ये फाइल के तौर पे लाना चाहता हूं तो फेल मैंने वो पहला या चौथा ही लगाना है। फाइल देखते हुए, फाइल मुन्नस है तो मैं ज़हाबत ही लगाऊंगा जी। ठीक है जी, ज़हाबतिल मुस्लिमातानी, ज़हाबतिल मुस्लिमातु। ठीक हो गया जी। ये 6 जुमले अगर आपको याद हो गए हैं तो आप बड़ी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ जी, 6 का सेट कौन प्रैक्टिस करेगा? जी महबूब साहब, आपने फाइल मुसलमान ही रखना है, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद मुसन्ना जमा वही रखने हैं, सिर्फ फेल बदलना है। ठीक है, ये गए हैं ना, इन्हें अब जरा दाखिल करना है। दाखिल करें सबको। दखल मुस्लिमो, दखल मुस्लिमानी, दखल मुस्लिमूना, दखलतिल मुस्लिमातु, दखलतिल मुस्लिमतानी, दखलतिल मुस्लिमातु। माशाल्लाह जी, सब दाखिल हो गए। नेक्स्ट सेट जनाब, आपने सबको बिठाना है। ये सब बैठे हैं। जलसल मुस्लिमो, जलसल मुस्लिमानी, जलसल मुस्लिमूना, जलसतिल मुस्लिमातु, जलसतिल मुस्लिमतानी, जलसतिल मुस्लिमातु। ठीक है जी, अगला सेट आप करेंगे। चलें, वो आए, बैठे, उन्होंने कुछ खाना पीना है, उन्हें कुछ पिलाएं। शरीबल मुस्लिमो, शरीबल मुस्लिमो, शरीबल मुस्लिमानी, शरीबल मुस्लिमानी, शरीबल मुस्लिमूना, शरीबल मुस्लिमूना,
शरीबतिल मुस्लिमा माशाल्लाह, शरीबतिल मुस्लिमातु, शरीबतिल मुस्लिमतानी शरीबतिल मुस्लिमतानी, शरीबतिल मुस्लिमातु शरीबतिल मुस्लिमातु। माशाल्लाह जी। खिलाएगा कौन? आप खिलाएं जी सबको। खाने के लिए जो है 3 रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, हमजा, काफ और लाम, ठीक है, और अकला बनता है, अकला जी। अकल अल मुस्लिमो, अकल अल मुस्लिमानी, अकल अल मुस्लिमूना जी। अकलतिल मुस्लिमातु, अकलतिल मुस्लिमतानी तानी, अकलतिल मुस्लिमातु। ओके जी। जी आप सबको बाहर निकाल दें। हाँ, खरजल मुस्लिमो, खरजल मुस्लिमानी, खरजल मुस्लिमूना, खरजतिल मुस्लिमातु, खरजतिल मुस्लिमतानी, खरजतिल मुस्लिमातु। माशाल्लाह जी। 6 जुमलों पे आप कोई भी फेल और फाइल आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि मैं आपके सामने एक नहीं बल्कि 4 सेंटेंस लिख रहा हूं, जुमला फेलिया, और आप उसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है जी। दखल अल मुअल्लिमूना जी, कर लेंगे ट्रांसलेट? क्या तर्जुमा है? मुअल्लिम दाखिल हुए, ठीक है। वह जलसू, और वो बैठे, वह अकलू, खाना नहीं है, सिर्फ खाया है। और पिया, व खरजू, ठीक है। अब देखें, सिर्फ यहां पर दखला लगा, क्यों? इसलिए कि फाइल नाउन था। उस्ताद या मौलिम दाखिल हुए, ऐसे है ना। उसके बाद आगे हर दफा उस्ताद या मौलिम कहने की जरूरत ही नहीं आपको। उर्दू में कहते हैं कि मौलिम दाखिल हुए, फिर मौलिम बैठे, फिर मौलिमों ने खाया पिया, फिर मौलिम चले गए, नहीं ना। बस आप उसके बाद एक दफा नाउन बोलते हैं, फिर उसके बाद प्रोनाउन यूज करते रहते हैं। तो अब रिजल्ट ये निकालें कि 3 हफ्ते पहले आप इस स्टेटमेंट को, बल्कि 1 2 3 4 5 जुमले हैं, इन्हें ट्रांसलेट कर सकते थे। अगर मैं अब इन तमाम की हरकतें भी हटा दूं ना, तो आप सही पढ़ेंगे। अगर मैं हरकतें हटा दूं तो सही पढ़ेंगे ना, ठीक है ना। अगर मैं ये ना लगाऊं तो आप परेशान होंगे कि इससे मैं क्या पढ़ूं, ये क्या है, अल मौली मूनू है कि मूना है कि मूनी है। कोई परेशानी नहीं होगी ना। अब आप पढ़ेंगे कि ये अल मौली मूना है, मरफू है और दखला का फाइल है। क्लियर हो गया जी? माशाल्लाह, बात क्लियर। ऐसे बेशुमार जुमले आपको मिलेंगे। कुरान मजीद की आयत कोई मैं पढ़ता हूं और एंड पे मैं कहता हूं सदकल्लाह, ठीक है। क्या तर्जुमा होता है? अल्लाह ने सच कहा, ठीक है। तो फाइल आपका एज ए नाउन मेंशन हो गया जी, और रिजल्ट ये निकला कि जब आपका फाइल प्रोनाउन होता है तो आप पूरी गर्दान यूज कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फाइल।
صحیح. اور جیسے آپ کا فاعل ناؤن ہو جاتا ہے تو آپ 1 اور 4 تک باؤنڈ ہیں. 1 آپ مذکر کے لیے کریں گے, 4 آپ مؤنث کے لیے کریں گے. اب علی صاحب آج تشریف نہیں رکھتے, نہیں تو وہ لازمی پوچھتے کہ اگر 1 مذکر اور 1 مؤنث ہو تو ٹھیک ہے نا, تو اس کا جواب آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ زید اور مریم نے مدد کی تو آپ کہیں گے نصر زید و مریم. ٹھیک ہو گیا, چاہے مریم کو پہلے لے آئیں چاہے بعد میں لے آئیں, مذکر فعل ہی یوز ہوگا. کلیئر ہو گیا بات؟ کلیئر یہاں تک. اب ایک سٹیپ آگے چلیں جی, جملہ فعلیہ, کیونکہ آگے آپ بہت آسان ہے. آپ کو آسان لگ رہا ہے فعل یا نہیں مجھے بتائیں. اگر آسان لگ رہا ہے نا, اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے 3 ہفتے پورے لگے ہیں, پیچھے 3 ہفتے لگائے ہیں ہم نے مرفوع منصوب مجرور پڑھ کے, معرفہ نکرہ. ٹھیک ہو گیا نا, تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اب ایک سٹیپ میں آگے لے کے جا رہا ہوں. سر اس میں معرفہ نکرہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, آپ لا سکتے ہیں. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں ذہب مسلمن, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسلمان گیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی بادشاہ تھا, ٹھیک ہے, تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا ایک یا کوئی مسلمان گیا. اب یہاں پر جب آپ ال کے ساتھ لا رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کوئی اسپیسیفک مسلم کی بات آپ کر رہے ہیں. مسلمان جو تم نے دیکھا نا جاتے ہوئے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. لے جی ابھی آگے چلتے ہیں. انشاءاللہ 7 بجے ہم بریک کریں گے کیونکہ آج تھوڑا سا ٹائم ہمارا لیٹ ہو گیا. 7 بجے اذان دے کے پھر انشاءاللہ نماز شروع کریں. ٹھیک ہے, اس کی لینی ہے تصویر تو لے لیں, میں پھر صاف کروں. اوکے جی. دے دیتے پھر اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. اللہ لا الہ الا اللہ. صلی اللہ. جملہ فعلیہ تازہ کر لیں. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے اور کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور فاعل جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اور اگلی بات جو آپ کے علم میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ فاعل یا ضمیر ہوتا ہے یعنی پروناؤن ہوتا ہے,
یا پھر وہ ناؤن ہوتا ہے، اور ناؤن کے لیے عربی زبان میں ظاہر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسم ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو، اور اسم ظاہر کہتے ہیں ناؤن کو، ٹھیک. فاعل جب آپ کا پروناؤن ہوتا ہے یعنی ضمیر ہوتا ہے تو آپ پوری گردان گھوم سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو فاعل، یعنی 1 سے لے کے 14 تک آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور فاعل جیسے ہی آپ کا ناؤن ہو جاتا ہے تو آپ باؤنڈ ہیں 1 اور 4 پر، یا 1 کریں گے یا 4 کریں گے، 1 مذکر کے لیے کریں گے، 4 مؤنث کے لیے کریں گے. کلیئر ہو گیا؟ لہٰذا میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل لکھ رہا ہوں، ٹرانسلیٹ کیجئے. ماشاءاللہ جی. خلقہ، تخلیق کرنے کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے. خلقہ کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے. فاعل کون ہے اس کا؟ ہوا. ماشاءاللہ. خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جنہیں آبجیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، جنہیں آبجیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، صحیح ہے. آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ مفعول کو. مفعول کون ہوتا ہے؟ مفعول وہ لفظ ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے جس پہ فعل واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. انگلش میں آپ کا آبجیکٹ کہلاتا ہے وہ. اب میں کہنا چاہتا ہوں جی اللہ نے پیدا کیا، یہ تو ٹرانسلیٹ ہو گیا. میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے انسان کو پیدا کیا. میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو انسان ایز اے آبجیکٹ جملے میں استعمال ہونے لگا، ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آبجیکٹ ہے، کیونکہ آبجیکٹ وہ ناؤن ہوتا ہے یا پروناؤن ہوتا ہے جس پہ فعل واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے آگے الانسان لکھنا ہے، لیکن ساری کہانی جو ہے وہ ہے اعراب کی. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم جملہ فعلیہ کو ذرا تھوڑا سا بڑھاتے ہیں، اور فعل فاعل کے بعد ہمارا اگلا پارٹ آ رہا ہے جملہ فعلیہ میں مفعول، صحیح. اور مفعول کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ مفعول آپ کا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. مفعول آپ کا منصوب ہوتا ہے. اب مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میں آپ کو مرفوع منصوب پڑھاؤں، صحیح ہے. آپ کو سارا اعراب پتہ ہے. الانسان واحد ہے، تو واحد کی منصوب کیسے آتی ہے؟ زبر کے ساتھ. لہذا آپ زبر لگا دیں. تو خلق اللہ الانسان، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہ عربی میں جملہ فعلیہ ہے. خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، الانسان مفعول ہے. جب آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے نا تو اردو میں ہم پہلے فاعل کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اس کا میں ترجمہ اردو میں کرنے لگا ہوں. اللہ نے، فاعل پہلے میں نے ٹرانسلیٹ کیا، پھر میں نے مفعول ٹرانسلیٹ کیا. فاعل کے ساتھ میں نے لگایا اور مفعول کے ساتھ میں نے کو لگایا، ٹھیک ہے. اور اینڈ میں میں نے فعل کو ٹرانسلیٹ کیا. تو عربی سے اردو جب آپ ٹرانسلیشن کریں تو ترتیب آپ اردو کی دیکھ لیجئے، صحیح ہے. خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اب مجھے بتائیے یہ جو نے اور کو ہے اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہے؟ نہیں ہے نا. یہ نے اور کو کا کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ اعراب سے. اعراب بتا رہا ہے کہ یہ نے ہے اور یہ کو ہے، ٹھیک ہے. اچھا انگلش میں نے اور کو ہوتے ہیں؟ انگلش میں بھی نے کو نہیں ہے نا. نے اور کو انگلش میں بھی نہیں ہے.
تو انگلش میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کیسے پتہ چلتا ہے؟ پلیس بتاتی ہے، آرڈر بتاتا ہے. انگلش میں بھی نے اور کو نہیں ہے، انگلش میں بھی نے اور کو نہیں ہے. آپ انگلش میں کہتے ہیں اللہ سبجیکٹ کریٹڈ انسان. ٹھیک ہے جی، اللہ سبجیکٹ، انسان آبجیکٹ، کریٹڈ ورب. تو کوئی نے کو نہیں ہے. لیکن آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے یہ سبجیکٹ ہے؟ آرڈر کہ سبجیکٹ پہلے آتا ہے، آرڈر کہ آبجیکٹ بعد میں آتا ہے. اوکے. اچھا اب مزے کی بات دیکھیں، مزے کی بات. اگر انگلش میں آرڈر میں بدل دوں تو پہلی بات تو یہاں تو کفر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ آرڈر بدلتے ہیں تو میننگ ہی بدل گئے. ایسے ہی ہے نا؟ کلیئر؟ نے اور کو اگر میں آرڈر بدلوں اردو میں تو نے کے ساتھ نہیں، نے کو بھی ساتھ ہی لے کے جاؤں، نے کو بھی اگر ساتھ لے کے جاؤں تو پھر میننگز نہیں بدلیں گے. اگر یہ کہوں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو میننگز نہیں بدلے نا. لیکن اگر صرف ناؤن بدل دوں، ناؤن کا آرڈر بدل دوں تو میننگز بدل جائیں گے. اب عربی کی بیوٹی سنیں. عربی میں نہ تو نے اور کو کے لیے کوئی لفظ ہے اور نہ ہی آرڈر کی اہمیت ہے. زبان تو ہوئی نا پھر. انگلش میں آپ آرڈر پہ ریسٹرکٹڈ ہیں، آرڈر یہ رکھیں گے تو سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا پتہ چلے گا. اردو میں نے لگائیں گے تو فاعل پتہ چلے گا، کو لگائیں گے تو مفعول پتہ چلے گا. عربی میں نہ تو نے اور کو ہے اور نہ ہی آرڈر ہے. کیا مطلب؟ خلق اللہ الانسان، یہی مفہوم میں اس طرح بھی ادا کر سکتا ہوں عربی زبان میں کہ خلق الانسان اللہ، خلق الانسان اللہ. ٹھیک ہے؟ یہ مفہوم میں اس طرح بھی ادا کر سکتا ہوں عربی میں کہ اللہ خلق الانسان. یہ مفہوم میں اس طرح بھی ادا کر سکتا ہوں عربی زبان میں الانسان خلق اللہ. تو یہ ہے جی زبان. کلیئر ہوگی بات؟ تو ہمارا جملہ فعلیہ میں کون آ گیا جی؟ مفعول. اور مفعول منصوب ہوتا ہے، پہچان لیا. اب آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں آ گیا تو کچھ جملے لکھوں، ٹرانسلیٹ کر لیں گے؟ ماشاءاللہ جی. لیں جی. شرب الولد الماء. ہاں جی، لڑکے نے پانی پیا، لڑکے نے پانی پیا. اگر میں لڑکے کو ادھر کر دوں اور پانی کو ادھر کر دوں تو لڑکے ہی پانی پیے گا، پانی لڑکے کو نہیں پیے گا. سمجھ آ گئی نا؟ انگلش میں آپ آگے پیچھے کر دیں گے تو پانی لڑکے کو پی لے گا. سمجھ آ گئی؟ نصر زید حامدن. ایک منٹ ذرا. زید نے حامد کی مدد کی، زید نے حامد کی مدد کی. اب آپ نے کو بھی نہیں لگایا، آپ نے کی لگا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اردو میں ہم ایسے نہیں کہتے زید نے حامد کو مدد کی. ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ. خلق اللہ السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. خلق کا فعل، اللہ فاعل،
السماواتی مفعول تو منصوب ہوتا ہے، تو یہ منصوب ہی ہے. آتی جو ہے وہ منصوب بھی ہوتا ہے مجرور بھی ہوتا ہے، تو مفعول کے طور پہ استعمال کیا تو منصوب ہے. الارض منصوب واحد. یہ جمع سالم مؤنث ہے، یہ جمع سالم مؤنث ہے. کلیئر ہوگی جی. لاسٹ جملہ کر کے پھر انشاءاللہ تعالی دیکھ لیتے ہیں. ایک نیا فعل آپ کو دیتا ہوں. کرا پڑھنے کے لیے آتا ہے، کاف را حمزہ، کرا آ، ٹھیک ہے، اس نے پڑھا. کرا المسلمون القرآن، مسلمانوں نے قرآن پڑھا. کیوں جی مشکل تھا کام؟ کلیئر ہوگی نا؟ تو دیکھیں جی الحمدللہ اعراب سے فاعل اور مفعول کا پتہ چلے گا. جیسے جب ہم شروع میں اعراب پڑھتے ہیں نا اور فارمز بتاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہی پریشانی ہو جاتی ہے کہ کہاں استعمال ہوں گی. اب استعمال ہو رہی ہے نا. مرفوع مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہوا، مرفوع خبر کی جگہ پہ استعمال ہوا. اب مرفوع آپ نے دیکھا فاعل کی جگہ پہ استعمال ہوا. منصوب آپ نے دیکھا مفعول کی جگہ پہ استعمال ہوا. منصوب آپ نے دیکھا انا کے بعد استعمال ہوا. منصوب آپ نے دیکھا ماں کی خبر کی جگہ پہ استعمال ہوا. سمجھ آ گئی نا؟ تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک سٹیپ لے کے آگے چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.